بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میری بیوی ہر رات ڈر کر جاگ جاتی ہے اور اٹھ کر گھر سے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے لگتی کہ کہیں چور ڈاکو نہ گھر میں گھس آئیں۔ یوں میری نیند خراب ہو جاتی، مجبوراً مجھے نیند کی گولی کھا کر سونا پڑتا۔ جب صبح گھر سے باہر نکلتا تو ہر مرد آ کر میری جیب میں پیسے ڈال جاتا اور کہتا تمہارا ادھار رہ گیا تھا۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ میرا کون سا ادھار ہے۔ ایک دن دروازے پر فقیر آیا اور جو ہی میں نے اسے پیسے تھمائے، الٹا وہ میرے منہ پر تھوک کر چلا گیا اور بولا تو ہے ہی بے غیرت، میں حرام کے پیسے نہیں لیتا۔ مجھے شک سا ہوا، اسی بے چینی میں ساری رات جاگتا رہا اور نیند کی گولی کھانا بھی بھول گیا۔ میری بیوی سمجھی کہ میں نیند کی گولی کھا کر سو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میرے پیروں تلے یہ دیکھ کر زمین نکل گئی کہ میری بیوی اور پورے 40۔ میری شادی ہیرا سے ہوئی تو مجھے لگا کہ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے اور میری بیوی میری حور ہے۔ میں نے ہیرا کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن کیے تھے۔ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لڑکے سر ٹھر کی بازی لگانے کو تیار تھے کہ ہیرا انہیں مل جائے، مگر میں اس معاملے میں مقدر کا سکندر نکلا اور یوں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں موجود تھی۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھونگھٹ میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ہیرا کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے بادلوں کے پیچھے سے چاند نکل کر سامنے آ گیا ہو۔ میں بولا، ہیرا میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ میں اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا، جبکہ وہ مجھے کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ میں اس کی یہ بے چینی محسوس کر کے گھبرا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہیرا مجھ سے شادی ہی نہ کرنا چاہتی ہو؟ میں جلدی سے بولا، ہیرا کیا بات ہے؟ اس نے میرے کمرے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے کمرے کی جانب دیکھتی جاتی، اس کے چہرے پر حقارت ابھرتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، نوید، تمہارا گھر اور یہ کمرہ تو بہت پرانے وقتوں کا بنا ہوا ہے۔ دیکھو تو یہ کھڑکیاں اور دروازے بھی پائیدار نہیں لگتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کمرے میں چور گھس آئیں گے۔ میں ہیرا کی یہ بات سن کر ہنس دیا تھا اور بولا، ارے کیسی باتیں کرتی ہو؟ میرے والدین پچھلے 30 برس سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، مگر اس گھر میں تو بہت دور کی بات، محلے میں بھی کوئی ڈکیتی اور چوری وغیرہ نہیں ہوئی۔ تب اس کے چہرے پر مجھے کچھ سکون نظر آیا تھا۔ وہ بولی، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کمرے کا ماحول بدلا تو میں نے جلدی سے اپنی جیب سے سونے کی پتلی سی انگوٹھی نکال کر ہیرا کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے انگوٹھی پہنائی تو مسکرا کر بولی، اس انگوٹھی کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ یوں ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں ویسے تو بڑا سخت مزاج مرد تھا، مگر ہیرا کے سامنے میں خود کو بہت کم محسوس کیا کرتا تھا، کیونکہ میں ایک غریب انسان تھا، جبکہ ہیرا کے لیے بہت سے امیر گھروں کے رشتے بھی آئے تھے۔ مگر ایسے میں اس نے مجھے کبھی بھی نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ الٹا وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ خوش ہوں۔ شاید میری شادی کسی اور مرد سے ہو جاتی تو میں اتنی خوش نہ رہتی۔ نہ جانے میری قسمت ایسی کیوں تھی کہ میں جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتا وہ مٹی ہو جاتی تھی۔ امی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے کسی جاننے والے کی منت سماجت کر کے مجھے ورک شاپ پہ ڈلوا دیا تھا۔ یہاں میری تنخواہ واجبی سی تھی۔ اس تنخواہ میں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی تھی، بس خواہش تو کبھی پوری ہوئی ہی نہیں تھی۔ خیر، میری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ عرصہ بہت اچھے طریقے سے گزرا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دوران ایک بار بھی ہیرا کی والدہ اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میری امی نے شادی سے قبل ہی کہہ دیا تھا کہ نوید، اگر تو چاہتا ہے تو اور تیری بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارے تو ہیرا کی والدہ سے زیادہ میل جول مت رکھنا، کیونکہ وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی سن چکا تھا، اس لیے مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جیسے ہیرا کی والدہ نے میرے گھر میں دخل اندازی کی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری اور ہیرا کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، مگر ایک دن اس کی والدہ ہمارے گھر ملنے آ گئی تھی۔ میں تو کام پر ہی تھا، مجھے تو اس متعلق علم بھی نہ ہوتا اگر ہیرا مجھ سے اپنی خوشی شیئر نہ کرتی۔
وہ بہت خوش تھی کہ میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے ہوں ہاں میں ہی جواب دے دیا تھا، کیونکہ مجھے اس عورت کے آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب کچھ راتوں سے وہ عجیب سی ہو گئی تھی۔ رات جب میں گہری نیند سو جاتا تو ہیرا اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں اس قدر زور سے بند کرتی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ ہیرا سے اس متعلق استفسار کرتا تو وہ کہتی، نوید مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہمارے گھر میں چور نہ گھس آئیں۔ میں ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتا کہ دیکھو ہمارے گھر میں کون سے ہیرے جواہرات موجود ہیں جنہیں کھونے سے تم ڈر رہی ہو۔ چور بھی کسی کے گھر آنے سے پہلے پوری تحقیق کرتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں تو ایک وقت کا اضافہ کھانا بھی موجود نہیں ہے تو ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ ہیرا میری بات سمجھ کر ذرا تسلی میں ہو جاتی اور سو جاتی، مگر اس کا یہ ڈر دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ وہ ہر رات اٹھ کر گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے لگی تھی۔ ہر رات میری نیند خراب ہو جاتی۔ میں ساری بات سمجھ گیا تھا۔ ہیرا کو اس دن سے ڈر لگنے لگا تھا جب سے اس کی امی نے میرے گھر میں قدم رکھے تھے۔ ظاہری سی بات تھی، اس نے ہی یہ خواب اپنی بیٹی کے دل میں ڈالا تھا تاکہ اس کی ہیرا یہ سوچ کر واپس اس کے پاس چلی جائے کہ اس گھر میں تو چوروں کا خطرہ ہے، یہ گھر مجھے امان فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس قدر ممکن ہوتا میں ہیرا کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت سے بہت کوفت ہونے لگی تھی، کیونکہ میں بھی سارا دن کام میں بہت تھک جایا کرتا تھا۔ اب جب رات کی نیند بھی خراب ہونے لگی تو میرے جسم پر بہت زیادہ نکاحت طاری ہو گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میرے لاکھ بہلاؤ کے باوجود ہیرا کو تسلی نہیں آنی، وہ یوں ہی مجھے تنگ کرتی رہے گی۔ اس لیے میں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ میں شام میں جب گھر واپس آتا تو منہ ہاتھ دھونے سے پہلے اس سے کہتا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کیا کرتی تو میں اس کے سامنے گھر کی ایک ایک کھڑکی اور ایک ایک دروازہ بند کر دیتا اور کہتا، ہیرا یہ سب اب بند ہو چکا ہے، چور ہمارے گھر چاہ کر بھی نہیں آ سکتا، اس لیے تم رات میں پرسکون ہو کر سونا۔ ہیرا بہت خوش ہو گئی اور بولی، یہ خیال ہمیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ میں بھی مسکرا دیا کہ چلو اس عظیم مسئلے کا کوئی تو حل نکلا۔ خیر جب رات ہوئی تو میری آنکھ کھٹکی کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جھنجھلا کر اٹھا تو دیکھا کہ ہیرا پھر سے کھڑکیاں کھول کر بند کر رہی ہے۔ آج تو مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، یہ سب کیا ہے ہیرا؟ وہ کہنے لگی، مجھے وہم ہو رہا تھا کہ نہ جانے ہم نے کھڑکیاں بند کی بھی ہیں یا نہیں، اس لیے چیک کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر میں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ اب یہ حالات مزید بڑھتے چلے گئے تھے۔ تنگ آ کر میں نیند کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ خود کو نیند کی گولیوں کا عادی بنانا بالکل بھی درست بات نہیں ہے، مگر میں بھی کیا کرتا، میری مجبوری بن چکی تھی۔ ہر رات جاگنے کی وجہ سے میرے سر میں مسلسل درد رہنے لگا تھا۔ آج جب میں گولی کھا کر سویا تو میری آنکھ دن چڑھتے ہی کھلی تھی۔ میں بہت خوش ہوا تھا کہ چلو میری نیند تو پوری ہوئی۔ میں نے ہیرا سے پوچھا کہ کیا رات میں تم نے کھڑکیاں چیک کی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں چپ کر گیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں ہر رات نیند کی گولیوں کا ہی سہارا لیا کروں گا۔ خیر اس عمل کر ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے محلے کے لوگوں کا رویہ مجھ سے ایک دم سے اچھا ہو گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر ہیرا سے کیا تو بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میرا تو یہی دل چاہتا ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ آپ کے سامنے تعظیمہ جھکتے رہیں۔ میں ہنس دیا اور بولا، ہیرا بی بی، جس مرد کی جیب خالی ہوتی ہے نا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ میری بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرے شوہر کی جیب بھر دے۔ میں ہنس دیا تھا، کیونکہ ایسی بہت سی دعائیں میرے لیے میری ماں بھی کرتی رہتی ہیں جو آج تک قبول نہ ہوئی تھی۔ مجھے اس کی دعا کی قبولیت پر بھی یقین نہیں تھا۔ خیر جب شام ہوئی تو میں گھر سے باہر نکلا۔ میرا ایک پڑوسی جو مجھے دیکھتے ہی رستہ بدل لیا کرتا تھا کہ کہیں میں اس سے ادھار ہی نہ مانگ لوں، آج وہ میری جانب دیکھ کر جلدی سے میری طرف بڑھ آیا تھا۔ اس نے آتے ہی میری جیب میں پیسے ڈال دیے تھے اور مسکرا کر بولا، یہ آپ کے ہوئے۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی، شاید وہ مجھے مستحق سمجھ کر اپنا صدقہ میری جیب میں ڈال گیا تھا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو ڈالا اور بولا، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ وہ بولا،
यार तुम अपने पैसे मुझसे ले लोगे तो मेरे सर से बहुत भारी बोझ सरक जाएगा। पहले भी तुम्हें देखकर मैं रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं तुम मुझसे अपने पैसों का तकाजा ना कर लो। ऐसे में मैं क्या करता। मैं उस आदमी की बात सुनकर मजीद उलझ गया था। मैं बोला, मैंने तो कभी आपको 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर आप किन पैसों की बात कर रहे हैं। वो आदमी कहने लगा, दरअसल चंद बरस पहले मैंने आपसे उधार लिया था, वो अब लौटा रहा हूँ। मैं ऐसे कैसे किसी से पैसे ले सकता था जबकि मैंने कभी किसी को उधार दिया ही नहीं था। मैं बोला, अरे भाई साहब क्यों जिद कर रहे हैं, अपने पैसे ले लें। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गए थे। कहने लगे, उधार वाले शख्स का जनाजा भारी हो जाता है, आप क्यों चाहते हैं कि मेरा जनाजा भारी हो जाए। खुदारा अपनी रकम लेकर मुझे कर्ज के बोझ से आजाद कर दे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मजबूरन मुझे वो पैसे लेने पड़ गए। दिल में अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे, मगर मुझे खुशी भी बहुत थी। आगे बढ़कर वो पैसे गिने तो पूरे 8,000 थे। मैं बेइंतहा खुश हो गया था। ये पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। मौसम बदल रहा था, अब गर्मी महसूस होने लगी थी, मगर ऐसे में भी हीरा सर्दियों के कपड़े पहनकर घर के काम करती थी, मगर मुझसे कोई गिला नहीं करती थी। मैंने सोचा कि इन पैसों से हीरा के लिए कपड़े ले लेता हूँ। मैंने 3 सूट हीरा के लिए खरीद लिए थे। वापसी पर घर जाते हुए मैंने मुर्गी का गोश्त भी ले लिया था। जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुझसे ये इस्तफसार नहीं किया था कि नवीद आपके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए। मेरे लिए यही काफी था। खैर मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हो गया था। अगले दिन काम पर जाने के लिए घर से निकला तो एक और मोहल्लेदार मेरे पास आया और मेरी जेब में पैसे डालकर बोला, भाई साहब ये आपकी इमानत। मैं चौंक गया था। मैं बोला, ये क्या है। उसने इधर उधर देखा और बोला, आपकी इमानत है, आप ये पैसे ले लें। मैं बोला, ऐसे कैसे मैं आपसे ये पैसे ले सकता हूँ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, प्लीज अपनी रकम वसूल कर लें। इतना कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ गया था कि कहीं मैं उसके पैसे वापस ना लौटा दूं। खैर मैं वर्कशॉप पर चला गया था। वहां जाकर पैसे गिने तो 5,000 थे। मैं अब बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला था। सारा दिन इसी सोच में गुजर गया था। रात जब घर वापस जाने लगा तो 2 पड़ोसी मुझे और मिल गए थे। दोनों ने ही मेरी जेब में पैसे डाल दिए थे। बस वो ये ही कहते थे कि ये पैसे आपकी इमानत हैं। अब मैं क्या कहता। चुपचाप वो पैसे लेकर घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। हीरा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बात है नवीद, इतने उदास क्यों हैं? मैंने जिंदगी में आपको कभी इस तरह नहीं देखा। मैंने बोला, हीरा मैं उदास नहीं हूँ, परेशान हूँ। वो बोली, आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर लें, हो सकता है मैं आपको मशवरा दे सकूं। मैंने हीरा की गोश गुजार सारा वाकया कर दिया था कि किस तरह मोहल्लेदार मुझे रोक रोक कर मेरी जेब में पैसे डाल रहे हैं। मेरी बात सुनकर हीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझ जैसी गुनहगार की दुआ कबूल कर ली है। वो बोली, नवीद ये मौजज़ा है, ऐसी बातें तो अल्लाह ही बंदे के जहन में डालता है ना। आपने ये बात मुझसे तो शेयर कर ली है, ध्यान रहे किसी और से मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि ये करामत थम जाए। मैंने सोचा कि हीरा ठीक ही कह रही है, इससे कबल क्यों ना दिए किसी ने मुझे पैसे। खैर अब मेरे ठाट बाट बदल गए थे। लोग मुझे रोक रोक कर पैसे थमा रहे थे। मैं बेइंतहा खुश था, जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। एक दिन बहुत अजीब वाकया हुआ था। मेरे घर पर ही था कि एक फकीर ने सदा बुलंद की थी कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। मैंने जेब में हाथ डाला तो 500 का नोट निकल आया था। मैंने सोचा, अल्लाह मुझे बेबहा अता कर रहा है तो क्या मैं उसके नाम पर 500 नहीं दे सकता। मैंने वो पैसे फकीर को थमा दिए थे। उसकी आंखों में अचानक हकारत उतर आई थी। उसने वो ही 500 का नोट मेरे मुंह पर दे मारा और बोला, अपनी हराम की कमाई अपने पास रख, तू है ही बेगैरत जो इन पैसों पर नाज कर रहा है, मैं तुझसा नहीं हूँ। वो इतना कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि मैं अपनी जगह पर दंग खड़ा रह गया था। मैं घर वापस आ गया तो मैंने वही अल्फाज हीरा के सामने दोहरा दिए थे। उसने मुझसे सबसे पहले जो सवाल पूछा वो ये था कि फकीर बहुत ज्यादा बूढ़ा था क्या।
میں نے بولا ہاں۔ اس کے سر کے بال سرخ تھے۔ میں نے اس بار بھی ہاں میں سر ہلا دیا تو ہیرا کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ بولی نوید اس جیسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، دفعہ مارے اسے، اس نے یہ سب اس قدر گھبرا کر کہا تھا کہ میں چونک گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس فقیر کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس نے مجھے بے غیرت کہا تھا، یہ کوئی عام لفظ نہیں تھا۔ میں سارا دن اسی پریشانی میں رہا تھا، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تو نیند کی گولی کیسے کھاتا، جبکہ ہیرا بار بار میری منتیں کر رہی تھی کہ آپ کھانا کھا لیں۔ میں بولا مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے، مجھے سونے دو۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ میں یوں ہی لیٹا ہوا تھا، اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو سوچ رہا تھا، جب اچانک سے ہیرا اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ میں چونک گیا، اس لیے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے میرے چہرے کے دانے ہاتھ لہرایا تھا، شاید وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی کہ سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ میں سو رہا ہوں تو وہ جلدی سے اٹھی۔ اس نے ہمارے کمرے کے بیرونی دروازے کو کھول دیا تھا۔ رات کے اس پہر یہ سب بہت مشکوک تھا۔ تب ہی پورے 40 یہ منظر دیکھ کر میری روح تک کپ کپ آ گئی تھی۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ چوروں سے ڈرنے کا ناٹک کیا کرتی تھی تاکہ میں رات میں نیند کی دوا لے کر سو جاؤں اور پھر وہ اپنی منمانی کرتی پھرے۔ یہ سب دیکھ کر امی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہیرا کا عشق میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں جب بھی ہیرا کے محلے سے گزرتا تھا وہ مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کرتی تھی۔ انہی اشاروں میں میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے فرمائش کی تھی کہ آپ میرا رشتہ ہیرا کے لیے مانگ لیں۔ میری امی میری بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بولی کون سی ہیرا؟ میں بولا چاچے کریم کی بیٹی۔ میری اس بات پر امی نے اپنا جوتا اتار لیا تھا اور مجھے خوب مارا تھا۔ وہ بولی تم جانتے ہو نا ہیرا کا تعلق کس قدر گندے خاندان سے ہے، کوئی بھی ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ سب سے بڑا فتنہ تو ہیرا کی ماں ہے۔ تم نے تو وہ کہاوت نہیں سنی کیا کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، بیٹی بھی ماں پر گئی ہوگی۔ میں امی کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا امی آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ شادی اس سے نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میرے ابو کا تو بہت عرصہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میں ہی تھا جو امی کا سہارا تھا۔ ایسے میں امی مجھے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ہیرا اپنی والدہ سے زیادہ میل جول نہ کرے۔ جبکہ شاید میں کام پر چلا جاتا تھا تو ہیرا کی والدہ اسے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ جب ہی تو وہ یہ سب کرنے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کو ہکا بکا دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑھے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر یہ تماشا ختم کروا سکتا۔ میں لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے یوں ہی لیٹا رہا جیسے میں مر چکا ہوں۔ خیر اس وقت میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی زندگی سے موت ہی دے دے۔ خیر فجر کی اذان گونجی تو میرے کمرے میں ہونے والا ڈرامہ اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ اٹھ کر باہر نکل رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی ہیرا بھی گڑھے سے نکل آئی تھی۔ اس نے جلدی سے گڑھے پر ٹائل وغیرہ ویسے ہی رکھ دی اور اس جگہ کو ہموار کر دیا تھا۔ خیر صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا تو میں ہیرا سے کچھ بھی کہے بنا گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے اس فقیر کی تلاش تھی جس نے مجھے بے غیرت کہا تھا۔ میں گلی کوچوں اس کی تلاش میں بھٹکتا رہا تھا۔ آخرکار وہ مجھے مل ہی گیا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ میں بولا آپ نے مجھے بے غیرت کہا تھا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ فقیر مسکرا دیا اور بولا کیا تو وجہ نہیں جانتا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں بولا میں سچ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فقیر بولا تیری بیوی ہر شب تیرے سو جانے کے بعد ایک گڑھے میں بیٹھ جاتی ہے اور لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ اپنے مسئلے مسائل میرے پاس لے کر آؤ، میں تم لوگوں کو تمام پریشانیوں سے نکال دوں گی۔ وہ لوگوں کو جھوٹ موٹ کے تعویذ کر کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کام کا ہدیہ تم لوگوں نے میرے شوہر کی جیب میں یہ کہہ کر ڈالنا ہے کہ یہ تمہارا قرض رہ گیا تھا ہمارے پاس۔ میں بولا بابا جی آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا میں گلی گلی کوچے کوچے پھرتا ہوں،
مجھے ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہے۔ تو جانتا ہے نا کہ تیری بیوی کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تیرے سسرالی جیب کاٹنے کے لیے مشہور ہیں۔ تیری ساس کئی بار جیب کاٹتی ہوئی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے اور جیل کی ہوا کھا کر بھی آئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کیونکہ میں اس بات کے متعلق پہلے سے ہی جانتا تھا۔ بابا جی کہنے لگے تیری ساس نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اتنے غریب آدمی سے ہو جائے، لیکن اس کی بیٹی نے ضد کی اور وہ تیری دلہن بن گئی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ تیری ساس پورے 2 ماہ اپنی بیٹی سے ناراض رہی، مگر پھر ایک دن ملنے آ ہی گئی۔ ہیرا نے اپنی غربت کا گیلہ کیا تو تیری ساس نے مشورہ دیا کہ میرے ساتھ مل جا، ہم دونوں مل کر لوگوں کی جیبیں کاٹا کریں گے، مگر ہیرا نہیں مانی۔ وہ بولی ایسا کام نہ کبھی پہلے کیا تھا اور نہ ہی اب کروں گی، یہ گناہ ہے۔ خیر ہیرا کی ماں تو ہے ہی چال باز عورت، اس نے ہیرا سے کہا اگر تو جیبیں کترنا نہیں چاہتی تو جھوٹ موٹ کی پیرنی بن جا، اللہ کا ذکر کرتی رہ اور پیسہ کماتی جا۔ ہیرا اس بات پر رضامند ہو گئی۔ وہ یہ کام کرنے لگی تو میں نے اسے منع کیا اور بتایا کہ یہ بھی غلط ہے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ کہتی ہے میں یہ سب اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے ہیرا سے کہا کہ میں جان گیا ہوں تم رات میرے سو جانے کے بعد کیا کرتی ہو۔ میں تم جیسی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر ہیرا رونے لگی تھی۔ وہ بولی نوید میں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا ہے، مجھ سے آپ کی غربت نہیں دیکھی جاتی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ میری محبت میں اس گناہ کے راستے پر چلنے لگی تھی۔ میں بولا ہیرا یہ جادو وغیرہ تو دین و دنیا دونوں میں ہی رسوائی کا سبب بنتا ہے، پھر تم نے رسوائی کو کیوں چن لیا؟ وہ روتی جا رہی تھی۔ میں بولا تم میرے ساتھ یہ سب چھوڑ کر غربت بھری زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی غلطی کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا، مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ میں دوسرے شہر آ کر بس گیا تھا۔ یہاں اللہ نے مجھ پر دین رحم کیا اور میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ میں جانتا ہوں میری بیوی سے غلطی ہوئی ہے، میں اسے چھوڑ بھی سکتا تھا، مگر بات تو یہ ہے نا کہ غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ ہر انسان خدا کا پتلا ہے۔ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔